بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ان زمینداروں نے ضرور عائشہ کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ انہوں نے ہی بدلہ لیا ہے۔ کاش میں عقل سے کام لیتی اور ہاں کہہ دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہاں بہن، تم نے ہاں کہی ہوتی تو عزت سے بیٹی رخصت ہوتی۔ بڑے لوگ انکار سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ ایک روز جب عائشہ اسکول پڑھانے گئی تو واپس نہیں آئی۔ ماں نے تمام دن انتظار کیا، شام سے رات ہو گئی مگر وہ واپس نہ لوٹی تو ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ہمارے گھر آئیں اور امی سے کہا کہ بہن میں بہت پریشان ہوں، ضرور میری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اب بیٹی بھی گئی اور بدنامی کا داغ بھی لگ گیا۔ خالہ جی آنسو پوچھتی چلی گئیں۔ جب ہفتہ گزر گیا انہیں غشی کے دورے پڑنے لگے کہ اللہ جانے عائشہ پر کیا بیتی ہے اور لوگوں کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں گی کہ لڑکی کدھر گئی۔ وہ رو رو کر امی سے اپنے دل کا حال کہتی اور امی چپ رہ جاتی۔ جب میری والدہ سے بھی محلے والیاں پوچھتی کہ عائشہ کہاں چلی گئی ہے تو میری امی جواب دیتی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، تو محلے بھر کے لوگ حیران رہ جاتے کہ نہ ڈھول بجے، نہ تاشے، نہ بارات آئی، پھر عائشہ کیسے شادی شدہ ہو گئی۔ ہر کسی کے منہ پر یہی بات تھی، لڑکی بھاگ گئی ہے۔ سبھی اس سے عائشہ کے بارے میں پوچھتے کہ تمہاری بہن کہاں گئی، کیا وہ واقعی بھاگ گئی ہے۔ محلے کی لڑکیاں جو اس کے ساتھ پڑھتی تھیں انہوں نے اس کا جینا مرنا حرام کر دیا تھا۔ اب تو عائشہ کو گھر سے گئے 7 برس بیت گئے تھے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے لیے مر گئی ہے۔ ایک دن اتفاق سے وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مل گئی۔ ہم ایک ہی ڈبے میں سوار تھے۔ مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ میری شادی عبداللہ سے ہو چکی ہے۔ میں اپنے گھر میں سکھی ہوں، 4 بچوں کی اب میں ماں ہوں، مگر جو دکھ میں نے اپنی ماں کی جھولی میں ڈالا وہ ضمیر پر کسی بڑے بوجھ کی طرح ہے۔ بے شک میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سکھی ہوں، مگر میرا دکھ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اس وقت اپنی غریب بیوہ ماں کا ساتھ چھوڑا جب اس کو سب سے زیادہ میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ غم کھایا جاتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی عزت کی دھجیاں اڑائیں۔ اپنی چھوٹی بہن جو شادی شدہ نہیں تھی اس کے مستقبل کا نہ سوچا۔ سب میرے بھائیوں کو کیا بولیں گے کہ اس کی بہن بھاگ گئی تھی۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب سے میرا تعلق میں کسے ٹوٹا ہے مجھے ایک دن بھی سکون نہیں ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سب سہولتیں میسر ہوتے ہوئے بھی، جو میں چاہتی تھی سب کچھ ملنے کے باوجود مجھے ایک پل کے لیے بھی دل میں حقیقی چین اور خوشی نہیں ہے۔ بابل کا گھر چھوٹا بے شک ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو جنت سے کم نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں میری شادی شدہ بہنیں روز روز میں کیا جاتی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں سکھی رہ کر بھی ماں باپ کے گھر کی ٹھنڈی چھاؤں نہیں بھولتی تھیں۔ برگد کے چھتنار درخت جیسی ماں جو ہمیشہ تپتی دوپہروں میں بھی ان پر اپنی گھنی چھاؤں ڈالے رکھتی تھی۔ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد وہ تو ماں کی دل جوئی کرنے اور ماں کا پیار لینے کے لیے آتی تھیں، اور میں تھی کہ ہر وقت ان سے تنگ پڑی رہتی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اچھا سسرال اور پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ رہنے کو حویلی ہے، گاڑی ہے، نوکر ہے۔ میں ایک صاحب حیثیت خاندان کی بہو ہوں۔ میرے بچوں کو زندگی کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن پھر بھی میکے کی یاد دل میں ٹیس کی طرح اٹھتی ہے جب دکھیاری ماں کی شکل آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جب میں اپنے چھوٹے چھوٹے غریب یتیم بھائیوں کا سوچتی ہوں، جب میں اپنی غیر شادی شدہ بہن کے مستقبل کا خیال کرتی ہوں تو یہ میں سوچ کر مرنے لگتی ہوں کہ میں نے اپنی شفیق ہستی جیسی ماں کو اتنا دکھ دیا ہے۔ اپنی ماں کی دکھوں اور تکلیفوں کو بانٹنے کی بجائے میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ گئی، صرف اپنی خوشی کی خاطر، تاکہ مجھے آرام مل سکے، مجھے آسائشیں میسر آ سکیں۔ میں کتنی بے حس اور بدقسمت تھی کہ ان فانی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے حقیقی رشتوں کو چھوڑ دیا، ان کی عزتوں کا خیال تک نہ کیا۔ اب تو نہ میں چاہتے ہوئے ان کے پاس جا سکتی ہوں اور نہ وہ میرے پاس آ سکتی ہیں کہ میں ان کے لیے اب مر چکی ہوں۔
ماں کیسے آئے گی کہ داماد تانے دیں گے اور بیٹے بھی طوفان کھڑا کر دیں گے۔ عائشہ نے میرے سے التجا کی کہ میں اس کی ماں کے گھر میں جا کر خالہ جی کو تسلی دوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میری طرف سے ماں سے معافی مانگنا، کاش میں ان کے قدموں میں سر رکھ سکتی، کاش میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے معافی طلب کر سکتی، کاش میں ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی۔ کون جانے زندگی کتنی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ میں کبھی اپنی پیاری ماں اور بہن بھائیوں سے مل بھی سکوں گی یا نہیں۔ بس یہی خیال دن رات مجھے پریشان رکھتا ہے۔ 6 ماہ بعد جب میں اپنے سسرال سے میکے گئی تو خالہ جی کے گھر بھی گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی مجھے ٹرین میں ملی تھی، وہ بہت سکھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اچھی زندگی گزار رہی ہے، خوش و خرم ہے۔ آپ عائشہ کی فکر نہ کیا کریں، بس دعا کیا کریں عائشہ کے لیے، اس نے آپ سے معافی مانگی ہے۔ یہ سن کر خالہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر ماں تھی تو اس کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اللہ اسے ہمیشہ سکھی رکھے، جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ کاش کہ میں رسم و رواج کو توڑ کر ان کا دکھ مٹا سکتی، کاش میرے ذریعے یہ بچھڑی ہوئی ماں بیٹی مل سکتی، مگر میں یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں خود علاقے کے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی ایک بے بس عورت تھی، جس کو اپنے گھر کے مردوں کی اطاعت اور فرما برداری کی تربیت دی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک دن پوچھا کہ کیا میں عائشہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیا میں اس سے ملاقات کسی طرح سے کر سکتی ہوں، کیا میں ایک بار کوشش کروں کہ کسی طرح خالہ جی اپنی بیٹی سے مل لیں۔ میرے شوہر نے بولا ہرگز نہیں۔ انہوں نے بہت سختی سے جواب دیا، جس نے اپنے عزت دار مرحوم باپ کی عزت کو مٹی میں ملایا تھا، ایسا باپ جو کہ خود استاد تھا، لوگوں کو بچوں کو ہدایت کا درس دیتا رہا، اپنی اس بیوہ ماں کی حرمت و ناموس کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے اور بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اپنے عیش کی خاطر ایسی لڑکی سے تم نام ناتا رکھنے کی بات کرتی ہو، جس کے اپنوں نے اس سے کوئی ناتا اور واسطہ نہیں رکھا، جس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی، جس نے کڑے اور مشکل وقت میں اپنی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب وہ ان کی نہیں رہی تو تمہارے سے کیا دوستی نبھائے گی، تو تم آئندہ ایسی بات کا سوچنا بھی نہیں۔ اپنے شوہر کے کڑے تیور دیکھ کر پھر کبھی مجھے دوبارہ ان سے عائشہ کے بارے میں کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی، اور کہتے بھی تو سچ ہی تھے نا۔ معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں لڑکیاں یا لڑکے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی خوشی کے لیے ماں باپ کی عزتوں کو رونتے ہوئے ان کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں، پیچھے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، شاید کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ پا بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ہر وقت ایک کرب رہتا ہے کہ ماں باپ کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے ہونٹوں پر تو جھوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دل میں سکون اور خوشی نامی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی نافرمان بیٹیاں سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی خالی دامن رہتی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔